وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فارن فنڈنگ کا معاملہ خوش آئند ہے، پی ٹی آئی کو کسی مافیا نے اسپانسر نہیں کیا، براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ ماضی کی ڈیلز اور این آر او کا خمیازہ عوام کو بھرنا پڑ رہا ہے، براڈ شیٹ کے تمام حقائق قوم کے سامنے لے آئے ہیں شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کل الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاج ہوگا، فارن فنڈنگ کیس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، عمران خان نے مدر آف این آر او لیا۔ مزدوروں کو بے روزگار کرنا حکومتی سازش، بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اسکیم کو کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ کار قرار دے دیا۔ مالی گوشوارے جمع نہ کروانے پر فواد چودھری، علی زیدی اور عامر لیاقت سمیت 154 اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کمشنر ملتان کے شہر میں اچانک دورے، محکموں کی ناقص کارکردگی پر برس پڑے، چلڈرن ہسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ اسکیم حکومت پنجاب کو بھجوانے کی ہدایت۔ کرونا وائرس کے باعث بند تعلیمی ادارے ایس او پیز کے تحت کھول دیے گئے۔ لیا پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد۔ رحیم یار خان پولیس کے تشدد سے کاشتکار زخمی ہو گیا، کسان اتحاد کی طرف سے مذمت، تحقیقات کا مطالبہ۔ اس شریف میں پولیس رویے کے خلاف خاتون کی خود کو آگ لگانے کی کوشش۔ ڈی ای او سیکنڈری کہتے ہیں اسکولوں میں کرونا ایس او پیز پر عمل، صفائی پر توجہ دی جائے۔ بھارت میں اینکر ارنب گوسوامی اسکینڈل سامنے آنے کے بعد ہنگامہ مچ گیا، اپوزیشن نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، توجہ کھیل پر مرکوز ہے، پاکستان کے خلاف سیریز دلچسپ ہوگی، جنوبی افریقہ کے کپتان کی پریس کانفرنس۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز اور میں ہوں محمد حیدر رضا اور میں ہوں صوبان قریشی۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کسی مافیا نے اسپانسر نہیں کیا، مافیا نے پیسہ لگایا ہوتا تو ہم ان کے سامنے جھک جاتے۔ تفصیل کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے براڈ شیٹ کیس پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی کہ براڈ شیٹ کے معاملے کو تفصیلی طور پر عوام کے سامنے رکھیں اور اس میں موجود حقائق کو منظر عام پر لایا جائے۔ براڈ شیٹ کمپنی تو 20 سال پہلے کے اثاثوں کی تحقیقات کر رہی تھی، گزشتہ 10 سال دور کا حساب تو ابھی ہونا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے عزم دہرایا کہ ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے جانے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے براڈ شیٹ معاملے پر 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی میں فواد چودھری، شیریں مزاری، بابر اعوان اور شہزاد اکبر شامل ہیں۔ اجلاس میں پی ڈی ایم جلسے پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی بریفنگ دی اور کہا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپوزیشن کو احتجاج کی اجازت دی گئی ہے۔ معاون خصوصی داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کیس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ڈیلز اور این آر او کا خمیازہ عوام کو بھرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا
کہ براڈ شیٹ کے معاملے پر ملک میں بڑی بحث ہو رہی ہے۔ براڈ شیٹ کے وکلاء سے تحریری طور پر وہ فیصلے پبلک کرنے کی اجازت لی جو پہلے پبلک نہیں تھی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہم نے براڈ شیٹ کے وکلاء سے اپنے وکلاء کے ذریعے رابطہ کیا اور اب حکومت براڈ شیٹ معاملے کے تمام حقائق سامنے لے آئی ہے۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ 21 میں سے 20 ملین ہمیں صرف شریف فیملی کی مد میں ادائیگیاں کرنا پڑیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فارن فنڈنگ کیس کو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے مدر آف این آر او لے کر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا۔ اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد مریم نواز شریف اور دیگر رہنماؤں کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے الزام عائد کیا کہ فارن فنڈنگ کیس کے مرکزی ملزم عمران خان ہیں۔ خفیہ اکاؤنٹ کے ذریعے ذاتی کاروبار کیا گیا۔ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کیس کے جلد فیصلے کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاخیر سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ 27 فروری کو خضدار میں ریلی کے بعد پی ڈی ایم اجلاس میں لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کردہ ہاؤسنگ اسکیم کالا دھن صاف کرنے کا طریقہ کار ہے۔ مزدوروں کو بے روزگار کرنا بھی حکومتی سازش ہے۔ اس سازش کے تحت سٹیل ملز کے ملازمین کو بے روزگار کیا گیا۔ سکھر میں فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپل پارٹی کا کہنا تھا کہ مزدور سٹی میں ہسپتال اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا بھی بندوبست کریں گے۔ اس مشکل دور میں امیروں کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے فلیٹس بنائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر فواد چودھری، علی زیدی، عامر لیاقت اور خالد مقبول صدیقی سمیت 154 اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ جن اراکین کی رکنیت معطل کی گئی ہے ان میں وفاقی وزراء فواد چودھری، علی زیدی، خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور فہمیدہ مرزا بھی شامل ہیں، جبکہ 3 سینیٹر مصدق ملک، کامران مائیکل اور شمیم آفریدی کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ کے پی کے اسمبلی کے 26 اراکین کی رکنیت معطل کی گئی ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی کے 6 ارکان کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ یاد رہے کہ ان اراکین کو مالی گوشوارے جمع نہ کروانے کی وجہ سے معطل کیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے نرگوسا میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن کیا۔ جھڑپ کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک دہشت گرد زخمی ہوا جس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت عثمان علی اور وحید کے نام سے ہوئی ہے۔ مارے گئے دہشت گرد تحریک طالبان سجدہ گروپ کے سرگرم رکن تھے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے شہر کی اچانک دورے کیے اور ناقص کارکردگی پر محکموں کے اہلکاروں کی سرزنش کی۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے قلعہ کوہنہ قاسم اسٹیڈیم میں زیر تکمیل جاگنگ ٹریک، چلڈرن پارک ممتاز آباد کا بھی دورہ کیا۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق کمہاراں والا چوک کی سائٹ اپ گریڈیشن میں سستی برتنے پر کمشنر جاوید اختر محمود نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی ایچ اے 2 روز میں چوکوں کی تزئین و آرائش مکمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر چیئرمین پی ایچ اے اعجاز جنجوعہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے چلڈرن ہسپتال کا بھی اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر ملتان نے چلڈرن ہسپتال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ اسکیم حکومت پنجاب کو بھجوانے کی ہدایت کی۔ ایم ایس چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر زاہد اختر نے کہا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کارڈیک سرجری کے آغاز کے لیے بھی بجٹ کی ضرورت ہے، جبکہ انہوں نے 300 بستروں کے حساب سے بجٹ فراہمی کا بھی مطالبہ کیا، جس پر کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی۔ کرونا وائرس اور موسم سرما کے باعث بند تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے جماعت نہم سے 12ویں تک کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے فیس ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لہجہ میں پولیس لائن میں ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جنرل پریڈ میں لہجہ پولیس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستے بھی شامل تھے۔ ڈی ایس پی کرائم ہیڈ کوارٹر نے پریڈ اور جوانوں کے ٹرن آؤٹ کا معائنہ کیا۔ رحیم یار خان پولیس کے تشدد کے باعث کاشتکار امتیاز چاچڑ شدید زخمی ہو گیا۔ کسان بچاؤ تحریک، کسان اتحاد، انجمن کاشتکاران، آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے رہنما
चौधरी मोहम्मद यासीन, जाम MD गांगा, सैयद महमूदुल हक बुखारी, सैयद मजहरुल हक बुखारी, चौधरी नसीर अहमद बड़ाई समेत दीगर रहनुमाओं ने इनकी अयादत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी यासीन ने इम्तियाज चाचड़ पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की। उच्च शरीफ में पुलिस रवैये के खिलाफ खातून की तरफ से खुदसोजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद शाद के मुताबिक राशिदा बीबी का कहना है कि पुलिस ने बेटी के खावंद से पैसे लेकर इसके बेटे को हवालात में बंद कर दिया है, जबकि इसका बेटा बेकसूर है। इस पर किसी किस्म का कोई मुकदमा भी नहीं है। खुदसोजी की इतला मिलने पर पुलिस हुकाम ने मौका पर पहुंचकर इसे इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। DEO सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद ने तमाम स्कूल सरबराहान तालीमी इदारों के इजलास से खिताब में कहा कि कोरोना के SOPs पर भरपूर अमल दरामद करें। हमारे नुमाइंदे अरशद हाशमी के मुताबिक कस्तूरा जी शाद ने कहा कि स्कूल सरबराहान अपने इदारों में सफाई का खास बंदोबस्त रखें। उन्होंने कहा कि बच्चों का होमवर्क लाजमी है, क्योंकि इस बार तलबा के होमवर्क के नंबर इनके सालाना इम्तिहानात में शामिल होंगे। इस मौका पर सेकेंडरी स्कूल कोऑर्डिनेटर चौधरी मोहम्मद रियाज भी मौजूद थे। भारत में एंकर अर्नब गोस्वामी का स्कैंडल सामने आने के बाद हंगामा मच गया और इसे चैट गेट का नाम दिया गया है। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने अर्नब गोस्वामी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से इंक्वायरी कराने का मुतालिबा किया है। कांग्रेसी रहनुमा मनीष तिवारी ने कहा कि अगर अर्नब गोस्वामी स्कैंडल सच्चाई है तो इसका मतलब है कि 2019 के आम इंतखाबात और बालाकोट फिजाई हमलों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है। क्या महज इंतखाबात जीतने के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया जा सकता है? जनूबी अफ्रीका के कप्तान क्विंटन डी कोक का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में दिलचस्प और सख्त मुकाबले होंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को होम कंडीशंस का फायदा होगा। मेजबान स्पिनर हमारे लिए एक चैलेंज होंगे, ताहम हमारी बैटिंग बहुत मजबूत है। उम्मीद करते हैं सख्त मुकाबले होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल का सामना नहीं, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है, क्रिकेट भी मुतासिर हुई है। तवील मुद्दत के बाद जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान आमद खुश आइंद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.